بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ QC1 کمپلیٹ کرنے کے بعد، قرآن کورس 1 کمپلیٹ کرنے کے بعد آج الحمدللہ ہم QC2 کی پہلی کلاس کے اندر موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی آپ سب پہ کرم، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں آپ سب پر کہ آپ لوگوں نے QC1 کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد آج آپ قرآن کورس 2 کو ہم انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ قرآن میں ہمیں ہماری کامیابی کے لیے بتایا گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنا پیغام قرآن جو ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کائنڈلی میوٹ رکھا کریں، ذرا پھر وہ آواز ساری نا بات کو ڈسٹرب کر جاتی ہے۔ جی، اللہ عز و جل نے اپنا پیغام قرآن یعنی کہ نبی، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے لوگوں پر عربی میں اتارا ہے نا، عربی میں نازل کیا ہے۔ اب اسے قرآن پاک کو، قرآن مجید کو اپنی زبان میں سمجھنے کی ذمہ داری ہم پر خود ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا قرآن پاک ہے، قرآن مجید ہے۔ اب ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ تو عربی میں ہے، تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ کسی کام کے آغاز سے پہلے ان سوالات کا جواب جاننا بہت ضروری ہے، جو ہم اپنا وقت اور طاقت جس پہ ہم لگا رہے ہوتے ہیں نا، ہم کیوں صرف کر رہے ہیں اسے سر انجام دینے میں، اور ہمیں اس کے کیا فائدے ہوں گے۔ اس کے انشاءاللہ مقاصد دیکھیں گے قرآن پاک کے۔ اور آج الحمدللہ اس قرآن پاک کا ترجمہ شروع کریں گے۔ ہم سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے، سورہ بقرہ کو دیکھیں گے۔ جو ہم نے یہ قرآن پاک ہے، اس کو باقاعدہ سے انشاءاللہ ہم سمجھنا شروع کریں گے آج سے۔ آج سے کیا بلکہ ابھی سے انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے جی اہلاً و سہلاً مرحبا بکم، الفاً مبارکون، آپ سب کو مبارکباد، خوش آمدید QC2 کے اندر۔ مبارکباد آپ کو کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ماشاءاللہ خوبصورت پھول آپ کے لیے، یہ سارا آپ کے لیے۔ اب انٹروڈکشن کو دیکھتے ہیں جی، تعارف کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جنہوں نے دیکھیں گے اس کے اندر ہم یہ والا کہ جنہوں نے کورس ڈیزائن کیا، ہم سب ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، جنہوں نے QC کی جو سیریز ہے وہ ساری بنائی۔ ماشاءاللہ آج کل سعودی عربیہ میں ہیں، بیسیکلی فاؤنڈر قرآن اکیڈمی حیدرآباد انڈیا میں یہ ہے، پیس ٹی وی پہ ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں دمام میں، سعودی عربیہ میں۔ ان کی ریسرچ، انہوں نے زبردست ریسرچ کی ہے۔ قرآن کورس 1 نماز اور تھوڑی گرامر کی سے ہمیں 50% سے زیادہ الفاظ کا ترجمہ الحمدللہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور آپ QC2 کریں گے تو ہمیں 70% قرآن پاک کا ترجمہ آتا ہوگا جب ہم QC2 کمپلیٹ کر لیں گے۔ ارشد اقبال ملک صاحب، یہ میرے استاد بھی ہیں، ان کو بھی ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، CEO ہیں اقبال اینڈ کمپنی کے، اور یہ چیئرمین ہے الفلاح منزل ٹرسٹ کے، جن کی وساطت سے، جن کی اس سے آپ کو یہ سرٹیفکیٹس ملتے ہیں، تو یہ ان کے چیئرمین ہیں۔ QC2 میں ہم نے کرنا کیا ہے، کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے انشاءاللہ ویکلی، ہفتہ وار ہوم ورک کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا گوگل کوئز، وہ والے ہم نے کرنے ہیں۔ اس کو ساتھ ساتھ کیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کوئز ماشاءاللہ آپ نے پہلے بھی کیے ہیں، اب بھی آپ کو اس کا اندازہ ہے۔ ورک بک ویکلی کیجئے، کم از کم 5 منٹ کوشش کیجئے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے سے، حافظے کو جو چیزیں یاد ہیں اس کو آپ دیکھیے گا، تو انشاءاللہ اس طریقے سے کورس بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ دوبارہ سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا سرٹیفکیٹ کس طرح بنتا ہے۔ ہوم ورک کے 15 ویٹیج ہیں، 15 نمبر ہیں، ورک بک کے 15 ہیں، یہ بھی اس کی بھی ویٹیج ہے، مڈ کوئز کی 30 ہے، اور فائنل کوئز کی 40 ہے۔ ان سب کا کرائٹیریا الگ الگ بنتا ہے۔
यानी कि आपके जितने होमवर्क होंगे पहले बताया उसके आपको 15% आपको नंबर मिलेंगे। इस तरह जो आपने वर्क बुक की होगी उसके 15% नंबर मिलेंगे। ये टोटल जितने भी आपने क्विज किया होगा, जितने भी परसेंटेज होगी, फर्स्ट करो 90 में से है, 80 में से है, 60 में से है, तो जितने नंबर आएंगे उसके 30% वेटेज होगी। इस तरह इसकी 40% होती है। तो फिर सबसे अच्छा सर्टिफिकेट आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस होता है, 90% अबव होते हैं। अगर आप इसमें से कोई एक भी छोड़ देते हैं तो यू आर द लूज एक्सीलेंस सर्टिफिकेट। अगर आप ये नहीं करते तो आप लूज कर देते हैं, क्यों? आपका 85% रह जाते हैं ना मार्क्स उसके बाद। अगर आप ये कर लेते हैं वर्क बुक, मोस्टली लोग वर्क बुक नहीं कर रहे होते, तो आपकी 85, आपको अच्छा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बहुत से फायदे हैं। आप बाकायदा कुरान सर्टिफाइड टीचर बन सकते हैं। अगर आप ये नंबर नहीं है 90 अब आप सर्टिफाइड कुरान टीचर नहीं बन सकते। तो कोशिश कीजिए इस कैटेगरी के अंदर रहें। होमवर्क आपको खुली इजाजत है, आप वीडियो देखें, आप पीडीएफ स्लाइड्स वर्क बुक से जहां मर्जी से हेल्प लें। अब आपके लिए इसका हमें ग्रुप भी बनाएंगे जिसके अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वहां पे पूरी की पूरी वर्क बुक, पूरे का पूरा होमवर्क नहीं शेयर करना, जस्ट 1 और 2। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही आप वहां पे करें, हमारी सिस्टर या ब्रदर्स आपको वहां पे जवाब जरूर देंगे। तो मेरा तारुफ आपको पहले से ही है, जो नए हैं उनको बता दूं कि मैं कुरान का स्टूडेंट हूँ, सर्टिफाइड कुरान टीचर हूँ अल्फला मंजिल ट्रस्ट से, QC 123 का। और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद से मैं मौजूद हूँ, जहाँ से ये आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। जी, क्वालिफाइड मैंने जी QC 1 2 3 4 जितने भी हैं सारे के सारे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, और इसके अंदर से मैं आपको बताऊं मेरी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन रही है। तो क्या आप भी कोशिश कीजिए, यानी कि 90% नहीं, मेरे 98% से अबव ही रहे, 99 पॉइंट समथिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कोशिश कीजिए ताकि आपके भी अच्छे से नंबर आए। स्टूडेंट है जी, कुरान कोर्स 7 का ये हमेशा चलता रहता है। जी, बेसिक अंडरस्टैंड तजवीद किया, कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई मिस्टेक हो गलती हो तो मैं माजरत चाहूँगा जी। बाकी एक चैरिटी है जी तसद्दुक, वो मैंने लॉन्च की है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम चला रहे हैं। आपको भी वैसे इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया था हमने QC 1 में, बहरहाल QC 2 के एंड में फिर करवाएंगे सारा। जी, इक्नॉलेजमेंट है जी, अरशद इकबाल मलिक साहब मेरे टीचर हैं, जनाब शहजाद साहब, उन्होंने QC 1 मैंने अरशद साहब से किया, अल्फला मंजिल ट्रस्ट, ऑल सिक्योरिटीज एंड इक्विटीज ब्रदर एंड सिस्टर, जो भी जिस मामले भी आपकी हेल्प करेंगे वर्कबुक चेकिंग में या किसी भी रेफरेंस से, तो उनको सारों को अपने दुआ में याद रखें, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, इनको और जिन्होंने आपको ये कोर्स के बारे में बताया या आप लोगों ने। ये हमारे जी कोर्स है जी, कोर्स डे और टाइमिंग ड्यूरेशन आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिसंबर वेडनेसडे को हम इसको, अच्छा 25 लिखा गया, 24 तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिनिश हमारा फरवरी 26 25 को हो जाएगा। आपका एक क्विज होगा 15 जनवरी को और दूसरा होगा 26 जनवरी को, 9 से लेकर 10 बजे तक हम हमारी क्लास का टाइमिंग है, लेकिन हमने 10 मिनट 15 मिनट का मार्जिन कोशिश करेंगे कि 10:15 से ज़्यादा आपको टाइम ना लें, क्योंकि QC 2 है, इसके अंदर थोड़ा सा हमें स्पेशली टेबल्स पे या कुरान पाक के अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। कोशिश करेंगे हम कि 10:15 से आगे न जाए। ये आपका पूरा शेड्यूल इंशाल्लाह 26 तो को, आपका 26 फरवरी 25 को हमारा फाइनल क्विज हो जाएगा। रमज़ान आएगा तो अब काफ़ी 70% अल्हम्दुलिल्लाह आप उससे पहले पहले इसको सीख चुके होंगे। अभी आप लोगों कुछ लोगों के रिजल्ट का इश्यूज हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन अभी आप फिल ना करें। बहरहाल जब आपके रिजल्ट सारे कंपाइल हो जाए, सारा कुछ हो जाए, तो इसको फॉर्म को फिल कीजिए, उससे पहले ना कीजिएगा। जी, कोर्स का मवाद आपको पता है जिसके अंदर वर्क बुक होती है, मैंने शेयर कर दी थी, इंशाल्लाह सॉफ्ट कॉपी भी आपको शेयर कर दी जाएंगी। तो ये बुक्स जो है ना, ये लाजमी आप लोग ले लें, तो बुक्स लाजमी लें। ये दो इनकी वही उसी तरह ही वर्क बुक और क्या कहते हैं इसको, टेक्स्ट बुक है। ये टेक्स्ट बुक है, सॉरी मेरा ख्याल आपको इधर गया कैमरा, ये है। ठीक है जी, और ये एक वर्क बुक है, ये आपको पता ही है QC 1 आपने किया हुआ है, किस तरीके से हम लोग कर रहे होते हैं। हाय हाय। ठीक है जी, तो इसको आप ले लें, परचेज कर लें, वरना फिर आपको सॉफ्ट तो कापी हम शेयर ही कर देंगे। जज़ाकल्लाह जी। बाकी आपने एक कंप्लीट कोर्स किया है QC 1, इसके अंदर हमने क्या पूरी समरी आपको दिखाई जा रही है ना, 20 असबाक थे। नमाज हमने इसके अंदर सीखी, पूरी की पूरी नमाज को सीखा। पार्ट 1 में हमने कुरान हदीस और दुआएं देखी थी।
ठीक है जी। हमने 232 अल्फाज की बात की थी कि हम इसमें सीखेंगे, जो कि 41,112 में। ये हमने कुछ चीज़ें हैं, देखिए कोर्स के मतलब से, कोर्स के मकासद, कुरान के हकूक़ की बात की थी हमने, सूरह फातिहा, सूरह नसर, सूरह फलक, की सारी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अच्छे तरीके से देखी थी। सॉरी। अच्छा, अब इसका क्या जी, हमने ग्रामर पार्ट को भी देखा था, पार्ट बी ग्रामर को देखा था, उसके अंदर हमने इसम, फेल और हरफ, इसम की सारी चीज़ें देखी हैं। नुकात तालीम हमने देखे थे, अरबी बोल चाल के सारे हमने जुमले किए हुए हैं। इस तरह इसम के बारे में हमने देखा है, फेल के बारे में हमने सारे देखे थे, टेबल्स किए थे, हरूफ हमने सारे जो जो इसके अंदर किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसके हमने मकासद QC1 के भी देखे थे, कुरान को समझना आसान हो जाएगा, नमाज समझ में आ जाएगी, तो नमाज मसर भी हो जाएगी। फिर हमने कहा था कुरान से तल्लक बन जाएगा, नेक अमाल और अरबी बोलचाल। ये QC1 का सिलेबस था हमारा। ठीक है जी। ये नमाज हमने सारी की, फिर उसके 6 सूरतें हमने की थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 दुआएं भी की थी। ये हमारा सिलेबस चला था अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसको कर चुके हैं, देख चुके हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने QC1 नहीं किया हुआ तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा। ये ना हो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हों जो कुरान कोर्स 1 ना किए और बाकी लोग, फिर उनको समझने में मुश्किल होगी। ठीक है। तो मुबारकबाद कि आप अल्लाह की किताब सीख रहे हैं जी। अहम हदायत जी, आपके सवालात का जवाब बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हम इंशाल्लाह एंड में लेंगे सारा, ये आपको अब हम करवाते हैं QC2 की तरफ बढ़ते हैं। QC2 का हम इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं जी। पहला कोर्स, आइए कुरान और नमाज समझे आसान तरीके से। इसके अंदर हमने 50% पुराने अल्फाज को समझ लिया है, सीख लिया है। QC1 के बाद ये कोर्स यानी QC2 स्टार्ट होता है। जब QC1 आप कर लेंगे तभी आप QC2 कर सकते हैं। QC2 शुरू होता है, QC2 के मकासद, हम 6 मकासद इसके भी हैं वो भी देखेंगे। QC2 कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़ात को हम देखेंगे। कुरान पाक हमने, मैंने शुरू में बताया था, स्टार्ट करेंगे, उसके 5 सफ़ात को देखेंगे। पहले पे सूरह फातिहा और ये कुछ आयात होती हैं सूरह बकरा की, इसको हम एक पेज कंसिडर करते हैं, वरना तो 16 पेज बन जाएगी, क्योंकि वो देखा आपने आमने सामने होते हैं तो ये इस तरीके से। ठीक है जी। तो QC1 की तरह, जिस तरह हमने QC1, अब मेथडोलॉजी को भी देख लेते हैं ना। कुल इसके भी 20 ही इंशाल्लाह सबाक होंगे, यानी कि 5 सफ़ात की हमने बात की है ना, 5 सफ़ात, 5 पेजेस हम पढ़ेंगे। तो एक जो पेज है ना, एक सफ़ा, मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मोदबाना रिक्वेस्ट है कि ज़रा काइंडली म्यूट रखा कीजिए, फिर वो आपके घर की बातें आ रही होती है ना बीच में, वो अच्छा नहीं लगता जी। अब इसके अंदर मैंने बात की है, हमने एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, इस तरह चौथा, हमने 5 पेज पढ़ने हैं। इस पेज को हमने ABCD 4, उसके अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे। एक पेज को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इसी तरह इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, और टोटल 20 असबाक बन जाएंगे हमारे। ठीक है, जिस तरह हम QC1 में किया था, इसी तरह इसके भी 20 असबाक होंगे। ठीक है। अब कुरान जो बी पार्ट, क्यू पार्ट इसको हम कहेंगे, कुरान मजीद के पहले 5 सफ़ात को, यानी कि अरबी मतन वगैरह देखेंगे। ग्रामर बी, उसको हम जी से कहेंगे, जी, यानी कि इसको हम कहेंगे Q1, यानी कि कुरान पेज 1, आगे ABCD, यानी कि इशारा इसको बोलते हैं, इसको पॉइंटर बोलते हैं, ये साथ इसके चलेगा। ठीक है जी। Q1A का मतलब पहला आ जाएगा, फिर इस तरह G1A, फिर Q1B, फिर 1C, फिर 1D, फिर 2 आ जाएगा, 2A, 2B, 2C, 2D, फिर इस तरह 3 आ जाएगा, 3ABCD। जब हम 3 कंप्लीट करेंगे, D तक जाएंगे, फिर आपका मिड होगा। फिर इसी तरह 4ABCD, फिर 5ABCD। इस तरीके से इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। अब इसी तरह ग्रामर के अंदर हम क्या सीखेंगे, कमजोर अफाल। ये बड़े आसान है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से समझाने की। कमजोर अफाल जो कुरान मजीद की हर सत्र में आते हैं। QC1 के अंदर हमने आपको बताया तो नहीं, लेकिन उसको हम कहते हैं सेहतमंद अफाल, सॉरी, सेहतमंद अफाल। अब हम करेंगे कमजोर। कमजोर कैसे होगा इंशाल्लाह आज आपको बताएंगे।
پریشان نہیں ہونا آپ نے کسی طرح بھی، آپ نے انشاءاللہ پریشان نہیں ہوتا، بڑے آسان ہو گئی ہے. یہ ہو گیا جی پہلا ہمارا صفات. پھر ہم نے کہیں گے جی قرآن مجید کے ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جان لیں گے. ٹھیک ہے، پہلے 5 صفات کو، پھر ہم ہر سطر کے اندر آنے والے 7 الفاظ، ٹوٹل تو 9 ہے نا. پہلے ہم نے تقریباً آدھے 4 یا 5 کو جان لیا، اب 7 کو جان لیا، ٹوٹل 9 ہی ہے. ویسے ہے کتنی، ایک لائن میں کتنے الفاظ ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ کسی ون میں ہم نے پڑھا تھا 9 الفاظ ہوتے ہیں. 9 الفاظ ہوتے ہیں. ایک صفحے پہ لائنیں کتنی ہوتی ہیں؟ 15 15. 15 15 lines. جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے. صفات کتنے ہوتے ہیں قرآن پاک میں؟ 600. 600. 600. 600. ماشاءاللہ، گریٹ جی، ٹھیک ہو گیا. لائنیں کتنی ہوتی ہیں اس پہ قرآن پاک میں؟ 15. 9,000. نہیں 9000. دیکھیں میں 9 لکھنا بھی شروع کر دیا. دیکھیں سسٹر 9 نے کتنی زبردست کیا. ایک صفحے پہ 15 لائنیں، 600 صفحات ہو گئے. تو یہ کتنی پورے قرآن پاک کے اندر 9000 لائنیں بن جاتی ہیں نا. ہم اکثر ذکر بھی کر لیتے ہیں. چلیں، جزاک اللہ جی. اب موضوع کیا ہے جی؟ قرآن بہت آسان ہے. نماز سے متعلق پہلے کورس میں قرآن کے ہم نے 50% الفاظ سیکھنے کو ملے. لیکن یہاں ایک اور موضوع، سورہ بقرہ جو ہے نا، میں نئے الفاظ بہت زیادہ نہیں ہیں. اس لیے صورت میں ہر سطر میں موجود 9 میں سے 6 الفاظ ایسے جس سے پہلے ہی آپ انشاءاللہ جان رہے ہوں گے. 6 نہیں جان رہے ہوں گے، 5 جان رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ باقی 1 یا 2 کو، یعنی کہ ہم تقریباً 70% اس کورس کے اندر ہم جان دیں گے. اب اس کی تھوڑی سی آپ کو ہم ڈیمو دیتے ہیں، بتاتے ہیں. یہ دیکھیں، اس ہر سطر میں 3 نئے الفاظ آپ کو ہم نے پڑھنے ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوں گے. 2 3 3 2 3 3 3. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں پورا 5 صفحات. اب اس کے اندر جو ہے نا پہلا پیج، یعنی کہ سورہ فاتح تو ہم کمپلیٹ کر چکے. اسی طرح یہ والا جو پیج ہے اس کے اندر 10 الفاظ ہم نئے الفاظ ہیں. نیکسٹ پیج کے اندر 35 ہیں، نیکسٹ میں 51 ہے، یہ تھوڑے سے زیادہ ہیں. یہ 43 ہیں، اور اس کے اندر 37 ہے. اس کو ہم تقریباً یہ 5 صفحات جو ہے نا، یہ ہم اس کو نا اپنی زبان میں کہتے ہیں پاؤ یا روبا. ٹھیک ہے، پاؤ چوتھا حصہ جو ہے نا پہلے پارے کا، وہ انشاءاللہ اس کے اندر ہم پڑھیں گے. جی 5 صفحاتوں میں سے اس کورس میں پڑھ لینے کے بعد ہر لائن میں تقریباً 2 نئے الفاظ باقی رہ جائیں گے، یعنی کہ 80%. یہ جو الفاظ ہیں یہ تقریباً ہم یہ والے رہ جائیں گے جب کورس 2 کمپلیٹ کر لیں گے. تو اس طریقے سے تیسرا، اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ کو یا معنی کو سیکھیں گے. کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی ہے، صرف ہم قرآن پاک کو سٹارٹ کر رہے ہیں. اشارے اور فکرے وہ کیسے ہیں؟ قرآن فہمی ہمیں بیسیکلی 2 چیلنجز کا سامنا ہوگا. کتنے چیلنجز کا؟ 2. کون کون سے؟ ایک ہوں گے الفاظ کے معنی، ہم نے دیکھنا جی الفاظ کے معنی کو کیسے سیکھیں گے ہم، وہ اس طریقے سے. دوسری ہے گرامر. جو الفاظ کے معنی نا اس کو اشاروں اور فکروں کے ذریعے سیکھیں گے. اشارے اور فکرے. اور گرامر ہم ٹی پی آئی سے کرتے ہیں، یعنی کہ عربی بول چال سے. یہ پچھلا کورس بھی ہم نے ایسے ہی کیا تھا، اب بھی ایسے ہی کریں گے. اب ہم اشارات کے متعلق بات کریں گے. کس کے متعلق؟ اشارے. اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اشارے کیا ہیں، یہ فکرے کیا ہیں، اس کے متعلق ابھی آپ کو بتاتے ہیں. وہ یہ ہیں، قرآن مجید میں ٹوٹل ہم نے 30 پارے. اچھا یہ جز لکھا ہوا یہاں پہ، کسی کو پتا ہے یہ جز کیا ہوتا ہے؟ پارا. سپارے. ہاں جی، کوئی سپارہ کہہ لیں، پارا کہہ لیں. یہ جو پارا یا ہم سپارہ بولتے ہیں، یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی. فارسی. فارسی زبان کا. اور یہ جز کیا ہے؟ عربی. عربی. کیا خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں جی، ماشاءاللہ جی، بڑے جینیس لوگ ہیں. بیسیکلی ہمیں جز کہنا چاہیے. کیوں؟ عربی کا لفظ ہے، عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی کے اندر جز کہتے ہیں. جز، ایک پارا یا سپارہ جو ہم کہتے ہیں اس کو جز کہتے ہیں عربی کے اندر. سپارہ یا پارا یہ فارسی کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کہ 30 جز کا اگر جز کی بات ہوگی تو آپ نے فوراً ذہن میں آپ کے کیا آنا چاہیے؟ پارا یا سپارہ. اس کو بیسیکلی ہم جز ہی کہتے رہیں گے. چلیں جی، عام طور پر قرآن کے نسخے میں پرنٹ ہونے میں کہ ہر جز میں کتنے 20 صفحات. ہم نے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ 20 صفحات، ایک اس کے اندر 600 صفحات ہے نا، 30 پارے ہیں تو تقریباً 20 پیجز بن جائیں گے. یہ اس طریقے سے.
20 صفحات 1 جز. اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے. یہ ہم QC2 میں پڑھیں گے, یہ والے پہلے 5 صفحات جس کے اندر کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ بھی شامل ہے. یہ والے 5 صفحات جو ہم یہ QC3 میں آپ کو پڑھائیں گے, یہ والے 5 صفحات جو ہیں یہ QC4 میں آپ کریں گے, یہ والے QC5 میں. یعنی کہ ایک پارہ ہم مزید 4 سیکشن کے اندر 4 QCs کے اندر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اب QC6 آپ کا سٹارٹ ہوگا. چلیں ابھی سے بتا دوں, سورہ بقرہ کمپلیٹ ہوگی, وہ تقریباً 6 ماہ 1 سال لگتا ہے اس میں. پھر آپ باقاعدہ قرآن پاک QC7 کے اندر سٹارٹ کر دیتے ہیں, وہ پوری زندگی آپ پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی چلیں آپ کو انٹروڈکشن بتا دیا پورے اس کا QCs کی. کیوں, اب آپ ماشاءاللہ کافی ہائی لیول پہ پہنچے ہو. ہر جز 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا, یعنی کہ ہر پاؤ, اس کو ہم اکثر کہتے ہیں پاؤ, جز میں 5 صفحات ہوتے ہیں. یہ والے 5 صفحات, نیکسٹ میں 5, اس سے نیکسٹ میں, اور اس سے نیکسٹ میں. یہ میں نے پہلے ہی تفصیل بتا دی. یہ ہے جی ہمارا, ہم اس کورس میں پہلا جز یعنی کہ پارا, جز یا پارا یعنی مصحف کے پہلے 5 صفحات اس میں پڑھیں گے ہم. اب ہم نے کرنا کیا ہے, ان صفحات کو, جو میں اشاروں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ رائٹ ہینڈ جو ہے نا, رائٹ ہینڈ, دایاں ہاتھ جو ہے رائٹ ہینڈ, اس کے اوپر ہم اس کو کاؤنٹ کرنا سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, کس طریقے سے, اب یہ دیکھیے گا, اس طریقے سے ان 5 صفحات کو اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلی پر پیش کریں گے. جی یہ تھوڑی سی آپ کو مشکل لگ رہی ہے, لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. یہ جی یہ, اب آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اس طریقے سے کیجیے, یہ گیپ دینا ہے, یہ والا بیچ میں, باقی اسی طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے. پریشان نہیں ہونا, اگر نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں, اگر اس طرح بھی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن کوشش کریں کہ آپ اس طریقے سے, جیسے آپ کو پکچر کے اس کے اندر سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے, تو آپ اس طریقے سے اپنی طرف آپ کے یہ ہو ہاتھ, تو یہ اس طریقے سے آپ اپنی طرف کریں, اور یہ اس طریقے سے آپ کرنے کی کوشش کریں. اب یہ جو پہلا تھمب ہے نا, تھمب, اس کے اوپر ہم یہ بلکہ آگے سلائیڈ میں دکھاتے ہیں آپ کا, یہ ہے یہ جو پہلا تھمب ہے نا, تھمب, اس کے اوپر ہم پیج 1 کو لیں گے, اگلی فنگر پہ 2 کو لیں گے, اگلی پہ 3 پہ لیں گے, اگلی پہ 4, یہ 5. اس طریقے سے جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی رہے گی, یاد رہے گا. چلیں, اب کوئی بردر اور سسٹر شاندانہ کے علاوہ کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ گیپ کیوں ہے بیچ میں, یہ والا کیوں آیا ہوا ہے؟ سر اس میں کوئز آئے گا میرے خیال ہو سے, جائے گا, مڈ ٹرم آئے گا. کوئز ہو جائے گڈ گا. ہو گیا جی, کوئز آئے گا, یہاں پہ کوئز آئے گا. اور اس کے جی, علاوہ اور یا رکو تو نہیں آ رہا ہمارا. نہیں نہیں, رکو شکو نہیں ہے, اور کچھ؟ بس سر یہ لگ رہا ہے بس مڈ ٹرم آئے گا بیچ میں, سوری, مڈ ٹرم آئے گا بس سر بیچ میں. بالکل مڈ ٹرم بھی آئے گا. چلیں, اب یہ دیکھیں نا, پہلا یہ والا جو پہلا ہے نا, پہلا, یہ پہلا پیج ہے. اب آپ کو آمنے سامنے نظر آ رہا ہوگا نا, اس کے اندر پہلا پیج آیا ہوگا نا جس وقت ہم قرآن پاک کھولتے ہیں. اس کے بعد آپ کھولیں گے 2 اور 3 پیج, ایک ادھر ہوگا ایک ادھر ہوگا. جب ہم پڑھتے ہیں نا, ایک پیج ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے, اس طرح, یعنی کہ یہ, اس لیے یہ 2 جڑے ہوتے ہیں. پھر 4 5 ہوگا. ٹھیک ہے, جب ہم آگے چلیں گے اگلا, پھر یہ والا ہاتھ آ جائے گا. میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں, یہ دیکھیں میری پہلے ہی. اب یہ پھر 2 پیجز, پھر 2 پیجز, پھر آگے چلے گا, پھر آگے آپ کو نیکسٹ سمجھا دیں گے کس طریقے سے ہوگا جب آپ QC3 میں جائیں گے. تو یہاں پہ آپ یاد رکھیے کہ 2 پیج ہیں, 2 پیج اس طریقے سے, 2 پیج اس طریقے سے. یہ پہلے ہی ڈاکٹر صاحب نے پریکٹس کروا دی کہ اس طریقے سے کریں تاکہ آپ کو یاد رہے. جو حافظ ہوتے ہیں نا, وہ حافظ مدنی مصحف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اینڈ کے اندر آیت کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے, تاکہ ان کو پورا مقصد کلیئر ہو جائے, ان کے ذہن کے اندر رہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ میں نے کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ اس طور پہ یاد رکھیے کہ 2 صفحات جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے جی. اب آگے دکھاتے بھی ہیں آپ کو انشاءاللہ. یہ جی پہلا پیج, ہمارا پہلا پیج. ہم سورہ فاتح کو کمپلیٹ کر چکے ہیں, اور یہ الف لام میم, یہ بھی خیر ہم نے QC1 میں کمپلیٹ کیا ہوا یہاں تک. یہ ہمارا پہلا صفحہ ہے, پہلا پیج. ٹھیک ہے جی, تو ہم اس کو نا 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے. اس ایک پیج کو 4 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے, 4 حصوں کے اندر تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے, کیسے کریں گے؟ ہر حصہ ایک اشارے کے طور پہ ہم پیش کریں گے. اس میں کیا ہوگا, ہمیں میننگز یاد رہیں گے. کیا یاد رہیں گے؟ میننگز یاد.
ٹھیک ہے، وہ سسٹر نے ایک نے لکھا ہوا میسج چلیں. اشارہ ایک سے زائد عنوان ہو سکتے ہیں اشارے میں. اب یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اشارے. یہ ہے، پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین. پھر ہم نے کہا الرحمن الرحیم. پھر ہم نے کہا مالک یوم الدین. پھر ہم نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب مجھے بتائیں اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے، یا سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اس میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے نا، تو اس اشارے کا نام ہے اللہ کی تعریف. کلیئر؟ پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اس کے اندر ہم ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. اہدنا الصراط، یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا جو سیدھا راستہ ہے، مستقیم ہے، ان لوگوں کا راستہ دکھا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے اندر ہدایت ہے. ہم نے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، پہلے ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو اشارہ کے نام رکھ دیا. اب دیکھیں ہمیں میننگز تو یاد رہیں گے جب ہمیں پتہ چل جائے گا اس کا، تو اللہ کی تعریف اس کے اندر پہلے، اس کے اندر دوسرے میں پورشن میں جی ہدایت کی دعا. پھر ہم کہتے ہیں جی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ایک اشارہ یہاں تک. یہ آپ کو نا کلر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہاں تک. اس میں ہم کہہ رہے ہیں جی متقیوں کے لیے ہدایت ہے. پھر آگے متقی کی صفات ہے. کہاں جی الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وما انزل الیکم وما انزل من قبلکم بالآخرۃ ہم یوقنون. یہاں تک ان کی صفات ہیں. جب یہ آئے گا تو انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے جو اس کے اندر کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے. وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، وہ فرشتوں پر فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم یہ تھم جو ہے نا ہمارا تھم اس کے اوپر لے کر آتے ہیں. یہ ہے. ٹھیک ہے جی، ہم اس کے اندر اس کو شارٹ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے، اللہ کی تعریف کو ہم کہیں گے جو ریڈ لکھا ہوا ہے دیکھیں خالی تعریف. دوسرے میں ہدایت کی دعا، دعا بھی کر سکتے ہیں خالی. تیسرے میں کیا جی متقین کے لیے ہدایت، ہدایت اور صفات. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے ہم اپنا جو تھمب ہے اس کے اوپر ہم اس کی پریکٹس کریں گے. پریکٹس کریں گے تعریف دعا ہدایت صفات، تعریف دعا ہدایت صفات، تعریف دعا ہدایت صفات. پھر یہ اس طریقے سے ہم پوری پانچوں کی پانچ انگلیوں پہ یہ اشارات، جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو سارے کے سارے نظر آنے چلیں گے. او ہو اس کے اندر اللہ کی تعریف ہے، اچھا الحمدللہ رب العالمین. اچھا اس کے اندر یہ ہے کافروں کو ہدایت نہیں، پھر منافقین کو ہدایت نہیں، پھر فسادی کون ہیں؟ دو رخے ہیں، فسادی اور بے وقوف لوگ ہیں، دو رخے ہیں. آگ کی مثال، بارش کی مثال، دعوت چیلنج وغیرہ. پھر مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. مختلف چیزیں کیوں دے رہے ہیں اس کے اندر مچھر کا ذکر آ رہا ہوگا، ساری چیزیں آ رہی ہوگی. تو اس طریقے سے یہ کیا ہیں جی؟ اشارے ہیں. یہ کیا ہیں؟ اشارے ہیں. اب ان کے فائدے کیا ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا. اب دیکھیں اشاروں کی مدد سے کہ مضمون کا پتہ چلتا ہے. جن میں نئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں پورے مضمون کی میں نے آپ کو بتا دی، ڈیفینیشن بتا دی، سارا کچھ بتا دی کہ اس طریقے سے آپ کو مضمون کا پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر ہوگا کیا اگر آپ کو اشارہ پتہ ہوگا. پھر اشارات کیا جی ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے الفاظ کے معنی یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا بھی آسان ہوتا ہے. زنجیر کیا ہوتی ہے؟ زنجیر گویا معنی کو پکڑ کر رکھتی ہے. ان کی مدد سے آپ پورے صفحے پر مضمون کو ذہن میں لا سکتے ہیں. قرآن مجید کو یاد رکھنا، اگر آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے نا، اشارات بہت زیادہ مددگار دیتے ہیں. اب کیا ہے جی؟ فکرے فریزز کیا ہیں؟ تو بہت ہی کم لوگ جواب دے پاتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں دیکھیں کہ ان کا ترجمہ کیا ہوگا، آپ میں سے بہت سے لوگ اگر اگر ٹھیک ہے. اگر میں آپ یہ پوچھوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ بے شک، بے بے شک شک اس کا کیا بے شک مطلب ہے؟ کہ کہ اور اس کا کہ کہ چلیں یو آر دا جینیس لوگ، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پتہ ہے. یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کو نہیں یاد آ رہا تو انشاءاللہ سے یاد رکھیں. یاد رکھا ہوا ہے نا آپ نے اس کو انشاءاللہ سے؟ جی انشاءاللہ ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ مع الصابرین. اگر آپ کو یہ ان کا
تھوڑی سی گڑبڑ کرتی ہے تو آپ فوراً ذہن میں لے کے آتے ہیں جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں سے دیکھیں کتنے پہلے اگر کوئی گڑبڑ بھی ہو رہی تو اب زیادہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا کہ انشاءاللہ سے. اسی طرح جو ہم نے بات کی ہے ابھی کہ یہ کس طرح یہ فکرے یہ فریزز یہ اسی طرح ہی ہیں. جس طرح ان کا مطلب نہیں آ رہا تو انشاءاللہ کو یاد کریں. تو یہ جو اگر آپ اس کو کر لیں گے فکرے کو تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کمپلیٹ اس کا پتہ چل جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو آپ جانتے ہیں لیکن انفرادی لفظ کی شکل میں نہیں جانتے. اگر خالی میں آپ سے سمد کا مطلب پوچھوں نا تو بہت سے لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں. اگر اللہ سمد کہا جائے تو بڑی جلدی سے لوگ جواب دے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو فریزز ہیں یہ فکرے جو ہے نا یہ انشاءاللہ آپ کو مدد کریں گے. یہ اشارے آپ کو مدد کریں گے آسانی کے لیے. تو الفاظ کے معنی سیکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے. یعنی فکروں کو یاد کیا جائے نہ کہ الفاظ کو. ٹھیک ہے. ایک ایک ورڈ کو نہیں یاد کریں بلکہ آپ فکرے کو یاد رکھیں تو جلدی ہو جائے گا. اب فکرے کیا ہیں جس طرح ان اگر شاہ چاہا کہ میں نے یاد کرنے کے بجائے انشاءاللہ کا میں نے یاد کیجیے. اس طرح اللہ سمد سمد کے معنی کو یاد رکھیں اللہ سمد کا میننگ آپ کو جلدی یاد رہے گا. اب اسی طرح ہم نے کہا تھا یقیمونہ کے بجائے یقیمونہ صلاۃ تک میننگز یاد رکھیے. تو یہ فکرے ہیں فریزز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو فکر اس کا فائدہ کیا ہے وہ زنجیر سی بن جاتی ہے نا جن سے نئے الفاظ کو پکڑ کر یعنی کہ معنی کو یاد رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آیات کے مضمون کو یاد رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں مددگار بن جاتے ہیں. الفاظ کے معنی فکرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں. اسی طرح صرف الفاظ کے معنی کو یاد کرنے کے مقابلے میں فکروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر ہے مفید ہے دلچسپ ہے اور قابل عمل طریقہ بھی ہے. چلیں جزاک اللہ جی سسٹر مسز پروین ماشاء اللہ جی جزاک اللہ سسٹر ویلکم. آپ موجود ہیں یہاں پہ. جزاک اللہ جی. ان کے اسٹوڈنٹس بھی ہمارے پاس ہیں. چلیں سسٹر آپ سے بات کرتے ہیں ابھی جی. R5S10 لاؤڈ. جب بھی آپ کسی فکرے کو پڑھیں تو اس فارمولے کو یاد رکھیے گا. یہ کیا ہے آر سے ہم کہتے ہیں ریلیکس. جب بھی آپ کو کوئی نئی چیز دیکھیں کوئی نئی چیز اس کے اندر لے کر آئیں تو اپنا ریلیکس بالکل آرام سے اپنے پانچوں کے پانچ جو ہمارے خمسہ ہیں ان کو یوز کرنا ہے. جیسے سننا دیکھنا سونگنا چکھنا چھونا وغیرہ. افعال کی حرکتوں کا اور اسما کی شکلوں کا بھی تصور آپ نے کرنا ہے. یہ 5 سیکنڈ آپ نے کرنا ہے. 10 سیکنڈ اس کام کو آپ نے کرنا ہے. پھر آپ نے کہا جی لاؤڈ. جو چیز آپ کو یعنی تھوڑا سا بلند آواز میں کہیں تھوڑی سی ساؤنڈ زیادہ بہتر کریں. اور ہمیشہ جب بھی پڑھیں ریلیکس ہو کر پڑھیں. اگر آپ پہ کوئی برڈن ہے کوئی چیز ہے تو آپ اس کو فی الحال چھوڑ دیں. جب آپ ریلیکس ہوں تب کیوں آپ بہترین کتاب کو سیکھ رہے ہیں بہترین سے بہترین اس کو چیز کو سیکھ رہے ہیں ترجمہ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کی کتاب ہے تو اس کو ہم نے بالکل ریلیکس ہو کے کرنا ہے. انشاءاللہ اشارات اور فکریں نئے الفاظ کے معنی کو سیکھنے کے عمل کو کیا کر دیں گے آسان بنا دیں گے آپ کے لیے. جی الحمدللہ. جی یہ ہو گیا جی اشاروں فکروں کے ذریعے. اب ہم نے 6 پہ پہنچنا بھی QC2 کے مقاصد میں. ابھی اب ہم نے قرآن کو زندگی میں لانا ہے. یہ ہم QC1 سے بات کرتے آ رہے ہیں. یہ کس طرح ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں یاد کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ مختصر شرح کے بعد ہم سے کیا اسباق نکالیں گے. اسباق کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اگلا قدم یہ ہوگا کون سا دعا مطالعے کے بعد ہم اکثر بات کرتے ہیں. یہ سلائیڈ آپ کو ہر QC1 میں دکھاتے ہیں دعا احتساب پلان تبلیغ وغیرہ. آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے سوچنا ہے اپنے پہ لے کر آنا ہے. تو نیکسٹ کیا ہے جی قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا ہے. یہ بڑے دلچسپ ہیں بڑے بہترین ہیں. انشاءاللہ اس کو بھی آپ کو بتاتے ہیں آگے. تو آخری اس بارے میں انشاءاللہ جو نیکسٹ ہم کریں گے نا یہ گرامر کا پورشن اس میں آپ کو بتاتے ہیں. اور چھٹا کیا ہے جی بونس 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے ہیں. جی عربی بول چال سارے جملے قرآن مول سے جڑے ہوتے ہیں نا. جملوں کی ہم کیا جی پریکٹس فعل کے مختلف سیگے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گے.
اب ٹیچر اور اسٹوڈنٹ طلباء کے درمیان کیا جی آپس میں پریکٹس کے ذریعے کلاس کا ماحول ایکٹیو بنا رہے گا، گرامر سیکھنے میں دلچسپی بھی رہتی ہے، اور ہم آپ کو قرآن پورشن میں بھی آپ کو ایکٹیو رکھیں گے۔ قرآن پورشن میں بھی آپ سے ریویژن کر بات کرتے ہوتے ہیں کہ جی اچھا آپ پڑھیں جی، آپ دیکھیں جی، پھر اس کے اندر تھوڑے سے ہم نے سوالات رکھے ہوں گے جیسے کہ اسی ون میں بھی تھے، تاکہ آپ کو ماحول بنا رہے۔ ابھی دیکھیں میں بولتا جا رہا ہوں، مجھے یہ ہے کہ جی بہت سے لوگ کہیں سو نہ رہے ہو نا، کیوں کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی، کسی سے وہ نہیں ہو رہی۔ لائیو کلاس ہوتی ہے نا، اس کے اندر سارے اسٹوڈنٹ سامنے ہوتے ہیں، سارا پتہ چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اب تو دیکھیں یہ بہرحال یہ بہت آسانی ہے کہ آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں آپ کو آنا نہیں پڑ رہا، کہیں جانا نہیں پڑ رہا۔ چلیے جی ہم پہلے صفحات کے اشارات کو لیتے ہیں پھر جی آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ۔ جی عام طور پر قرآن کے نسخے سورہ فاتحہ میں پہلے یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، تو اگلے پیج پہ سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتی ہے نا، یعنی کہ اس صفحے کے اندر سورہ فاتحہ ہوتی ہے اور یہاں پر سورہ بقرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ میں ٹی بند ہونے لگی ہوں۔ جی سسٹر مدیہ شہزاد میوٹ کریں، سسٹر پاکیزہ میوٹ رکھا کریں ذرا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ جی پہلے پارے میں 20 صفحات کی ترتیب رکھنے کے لیے ہم نے اس کو کیا کیا، اس کو ایک پیج پہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک پیج پہ اس کو آ گیا سورہ فاتحہ کے، اور پہلی 4 بلکہ ابتدائی آیات ہیں۔ یہ جی اللہ کی تعریف، اب اس کو آج سے ہی ہم سٹارٹ کریں ہیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات، یہ اس طریقے سے ہم ہاتھ پر کریں گے۔ اب آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے، میں کروا دوں گا، پھر اس کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ یہ سامنے بالکل آپ کے یہ ناک کے سامنے یہ آ رہا ہے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کی ہدایت، متقین کی صفات۔ جی سے شاہدہ فاروق۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر اسما طاہر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ جزاک اللہ۔ سسٹر بردر ہیں جی نسیم اختر، یہ شارٹ ہم نے کرنا ہے، شارٹ بھی یاد رکھنا ہے، تعریف، جی دعا، ہدایت، السلام صفات کا۔ جی السلام علیکم۔ مجھے سسٹر ہیں۔ جی جی سر، اللہ کی تعریف، آگے یہ صرف دعا لکھا ہوا ہے۔ نہیں صرف آپ نے دعا، یہ شارٹ، اس کو کہتے ہیں شارٹ ہے نا، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ جی تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اچھا آپ نے اس طریقے سے ہینڈ پہ ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، جی ہاتھ کیا پہ ہوا آپ ہے نے میں نے کرنا ہے۔ ہاتھ، جی ہاں جی سر ہاتھ کیا پہ ہوا میں نے، پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو جی یہ پھر یاد رہے جی گا۔ ہاں آج جی ہم صرف تعوذ ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو اس کو دیکھیں گے کل انشاءاللہ ہم دونوں جو ہے نا نیکسٹ کلاس کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس سبق میں ہم صرف کیا جی تعوذ کے لیں گے، انٹروڈکشن ہو چکا ہے، ابھی تعوذ کے لیتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں اپناد میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ QC 1 کے اندر ہمارے سارے ٹیچرز نے بہترین طریقے سے آپ کو پڑھایا ہوا ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم تعوذ کو پڑھتے ہیں تاکہ قرآن کی تلاوت کے دوران کیا جی شیطانی وسوسے نہ آئے، قرآن میں غور کرنے کا موقع ملے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا جی قرآن سے ہم نے کیا ملنی ہے، ہدایت ملنی ہے۔ اچھا اب کیا جی ہم پڑھتے ضرور ہیں، ہم نے QC 1 میں بڑے اچھے طریقے سے آپ کو یہ پڑھائے ہیں، اعوذ باللہ میں پڑھتے ضرور ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ چکے ہیں، کس سے، شیطان سے، ٹھیک ہے۔ میں نے تو وہاں پہ ایگزامپل بھی کوٹ کرتا ہوں، تو کوئی واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ لوگوں کا اعتقاد نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں بھائی، چانس کہ ہماری کان میں اذان دے دی گئی اور ہم مسلمان بن گئے، ہم نے چائس پہ جانا ہے، ہم نے تصور میں لے کے آنا ہے کہ ہم واقعی اللہ کی پناہ میں آ چکے ہیں۔ ہم بس پڑھ دیتے ہیں، ہمیں ہوتا ہی نہیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں آئے، ہم شیطان سے بچ چکے ہیں۔ جی اب اس سے کیا ہوگا جی، عام کاموں کے لیے ہم بسم اللہ پڑھنا ہے ہم نے، تاکہ اس میں کیا برکت ہو، لیکن قرآن پاک شروع کرتے وقت اعوذ باللہ ضرور پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ قرآن تو برکت سے بری ہوئی کتاب ہے، شیطان اس برکت سے میں روکنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ تو لوڈ پوٹ ہو رہا تھا، تو وہ تو پریشان ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا، کس طرح ہو گیا، اس لیے اللہ کی پناہ مانگی، یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھی۔
جی اپنی زندگی میں اس پیغام کو پر عمل کیجیے. کیا جی؟ کہ ہم بھرپور طریقے سے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم وسوسوں کے ٹائم، شیطان کے ٹائم پہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور ہم اس سے بچ بھی جاتے ہیں. اس سے ہم نے کیا جی، عادت نمبر 1 سیکھی تھی، سیفٹی فرسٹ. ہم نے جب بھی وسوسہ آئے تو تعوذ پڑھیے، اور محسوس بھی کرنا ہے کہ آپ شیطان کے مسلسل حملوں میں گرے ہوئے، اب آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے، اب آپ حفاظت کے اندر آ چکے ہیں. جب یہ آپ تصور کریں گے، جب یہ آپ سوچیں گے، تو انشاءاللہ بالکل ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اب ہم اگلا جو ہے کمزور افعال کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ نو نو سر. سر. چلیں جزاک اللہ جی. اب میں تھوڑا سا نا ریلیکس ہونے کے لیے، آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کے لیے، جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں کافی مجھے نظر آ رہے ہیں، ذرا اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. جو لوگ دوسرے اساتذہ سے آئے ہوئے ہیں، دوسرے ٹیچر سے آئے ہوئے ہیں، وہ اپنا نام بتا دیں، ٹیچر کا نام بتا دیں جلدی سے، کوئکلی. پاکیزہ خالق، نمرہ رحمان ہماری ٹیچر تھی. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. جی سیما شاہد، مس حفصہ سہیل میری ٹیچر تھی. ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا. جی بردر غلام نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کاشف ہمارے میرے استاد. ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ جی. جی اور کوئی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں قرۃ العین، میں بنت ولی سے میری کلاس ہوئی تھی، اور میں نے 2 دفعہ کیا ہے، تو آپ الحمدللہ. جی جزاک اللہ سسٹر. یہی پتہ چلا کہ بنت ولی کی ہیں، باقی آپ کی کوئی آواز کٹ گئی ہے. یہ سسٹر مبشرہ یہ لکھ رہی ہیں، سسٹر سعدیہ سے کی اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ. جی قرۃ العین سسٹر بنت ولیہ کی، اور کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. انہوں نے 2 دفعہ QC1 کیا ہے، یہ کہہ رہی تھی. الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ. یہ بڑی اچھی بات ہے، نیٹ بڑی ورک خوشی. ایشوز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں سسٹر. جی اور چلیں جزاک اللہ جی. ڈاکٹر طاہرہ پروین بھی ہیں ماشاءاللہ، بردر ہمایوں بھی ہے. اچھا اب میں یہاں پہ تھوڑا سا کچھ چیزیں، جی ماشاءاللہ سسٹر زاہدہ بھی ہیں، زاہدہ رفیق، بڑی پرانی اسٹوڈنٹ ہے ہماری. چلیں جزاک اللہ. اچھا اب تھوڑا سا میں یہاں پہ ایڈ آن کرنا چاہ رہا ہوں کچھ چیزیں. ابھی جو پرابلمز آئی ہیں نا ہمیں، تو وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کوئز کریں گے، ابھی آپ کی اگلی کلاس بھی ہوگی، پھر آپ کوئز کریں گے، تو کوئز کرتے ہوئے آپ کائنڈلی اپنا پورا نام لکھیے گا. آپ نے کوئی ہزاروں ایگزام میرا خیال ہے دیے ہوں گے. ابھی بھی آپ QC1 کر رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں نیکسٹ آپ کو مسٹیکس نہ کریں. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنا کمپلیٹ ایک دفعہ جو نام لکھ دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ جاری رکھیے گا. ہوتا یہ ہے کہ جی ابھی میں جیسے بات کرتا ہوں، ہمارے پاس 3 سسٹر، زاہدہ رفیق، زاہدہ شاہد اور زاہدہ خالد. اگر یہ زاہدہ لکھ دیتی ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کون سی زاہدہ ہے. اسی طرح شاہدہ فروق اور شاہدہ بھی کوئی اور تھی، ٹھیک ہے. اس سے نہیں سسٹر سر، رخسانہ. شاہد تھے، شاہدہ کوئی نہیں تھی، میں ہی تھی بس شاہدہ. نہیں سسٹر اور بھی تھی، میں آپ کو بتا دوں گا. چلیں سسٹر رخسانہ مقصود، سسٹر رخسانہ شاہین، عظمیٰ عمران اور عظمیٰ میرا خیال رحمان بھی تھی. تو اس طریقے سے بہت زیادہ پرابلم آتی ہیں. ذرا کائنڈلی ہمارا بھی 2 تھی، ایک ہمارا سعید تھی، ایک اور ہمارا تھی. وہ خالی ہمارا لکھتی تھی، ایک ہمارا صحیح لکھتی تھی. بعد میں ہمارا سعید بھی گڑبڑ نہیں کرتے. سر، میرا نام عامرہ سعید تھا. عامرہ ہی ہے نا، وہ بھی آپ ہی جی کے سیم سپیلنگ سے تھی نا. اچھا، نہیں میں لکھتی ہوں AAMIRA. ہاں جی، وہ بھی یہی وہ لکھ جو رہی ہوتی لسٹ تھی. میں دوسرا تھا وہ AAMMARA تھا، اچھا چلیں. میں نے لسٹ میں دیکھا تھا. اچھا چلیں جزاک اللہ. تو یہ ذرا کائنڈلی یہ بہت زیادہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. اور بھی میں نے کوئی نوٹ ڈاؤن کیے تھے، برحال نیکسٹ اس کے اندر بتا دوں گا میں. یہ تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، ذرا کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا.
میں یہاں پہ سسٹر ہماری بیٹھی ہیں سسٹر پروین عابد، اگر وہ کوئی بات کرنا چاہیں تو جزاک اللہ سسٹر، ویلکم ٹو جی بورڈ، ماشاءاللہ آپ آئی ہیں، جزاک اللہ جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم برادر، السلام۔ میں نے آپ کو بہت مبارک دینی تھی، الحمدللہ آپ نے یہ کورس شروع کیا ہے QC2 کا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ اور جو اسٹوڈنٹس آپ کے پاس بیٹھے ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ سر اعجاز آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اتنے زیادہ کانسیپٹس کلیئر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو ہمارے بھی بہت کانسیپٹس کلیئر کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بہت لکی لوگ ہیں کہ جو آپ کو یہ سر ملے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دے اور آپ کو بہت ساری کامیابیاں دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت کے راستے پر چلائے رکھے، آمین ثم آمین۔ سر آپ کو بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ سسٹر، جزاک اللہ جی۔ آپ کے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت الفاظ، میں آپ کا بڑا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ یہ ہماری سسٹر آمین۔ ماشاءاللہ بھی انہوں نے QC1 پہلے بیچ بھی کمپلیٹ کیا، ابھی دوسرا بھی یہ ماشاءاللہ انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ جو لوگ QC1 کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی کون سے کلاس آپ کی چل پڑی ہے سسٹر؟ سر آج میرا 4th لیسن تھا۔ اچھا 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 چلیں، جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے۔ ونس اگین جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہے، ماشاءاللہ کافی ہے۔ شکریہ چلیں، سر۔ تھینک یو جی۔ چلیے ہمارا ٹائم تھوڑا سا زیادہ چل رہا ہے، ابھی ہم نے ایک اور وہ ساتھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جی۔ کمزور افعال، اس کا بھی آپ کو انٹروڈکشن ہی ہے۔ بیسیکلی قرآن کے ہر سطر میں آپ کو 9 الفاظ کی ہم نے بات کی ہے نا، استن، تو اس میں کیا جی، اسم آپ کو 3 نظر آ رہے ہوں گے، فعل بھی آپ کو 3 نظر آ رہے ہوں گے، حرف 2 نظر آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ ایک لائن کے اندر حرف 3 ہوں۔ اسم فعل حرف میں سے کوئی پلس ہو سکتا ہے، یعنی کہ اسم 4 ہو سکتے ہیں، فعل 3 2 حرف ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اسم 3 ہوں 4 فعل ہوں 2 حرف ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 3 تینوں ہوں، یعنی کہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی زیادہ آ سکتا ہے۔ تو ہم نے اسم جو ہے نا، اسم یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، اسماء ہم نے پڑھے ہوئے، حرف ہم نے جتنے پڑھ لیے 1 2 اور ایڈ آن ہو جائیں گے۔ اصل ہمارا ٹارگٹ جو ہے نا فعل کا ہے۔ فعل ایکچولی ماضی میں آ رہا ہوتا ہے، مضارع میں آتا ہے، امر و نہی میں آ رہا ہوتا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کو اس کو بہتر طریقے سے جب آپ کر لیں گے نا تو انشاءاللہ یہ بہترین ہو جائے گا، اور اس کو انشاءاللہ آپ کو پوری کوشش ہم کریں گے تو اس کے آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ نے وہ کرنا جی۔ الفاظ میں کتنی قسمیں ذرا چیٹ باکس میں جلدی سے لکھ دیجئے۔ بیسیکلی آپ کو یاد ہے نا 3 ہم نے کہا ہوا ہے، اسم فعل حرف، ٹھیک ہے جی۔ قرآن صفحے کے ہر سطر میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں تقریباً؟ جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں جی، 9، جزاک اللہ جی۔ جی اسماء کتنے ہوتے ہیں آتے ہیں؟ بالکل 8 تو ہو نہیں سکتے، 6 بھی نہیں ہو سکتے، 10 بھی، 3 سے 4 ہی ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ افعال کتنے ہوں گے؟ یہ بھی 3 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ حروف کتنے ہوں گے جی؟ 2 سے 3 ہوں گے، 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے، 6 بھی نہیں ہوں گے، 8 9 تو ہو ہی نہیں سکتے، جزاک اللہ۔ چلیں اب آپ کو دیکھ پروف دیتے ہیں ہم۔ اسم کے شروع میں ہم نے سیکھ لیا ہے کہ ال لگا ہوگا نا، یہ دیکھیں ال لگا ہوگا، کیا جی آخر میں کیا ہوگا؟ 2 پیش ہو سکتی ہیں، 2 زبر ہو سکتی ہیں، 2 زیر ہو سکتی ہیں، واو نون یا نون یا الف تا۔ یہ ہم نے بڑا QC1 کے اندر کیا بہت زیادہ۔ اچھا واو نون جو ہے نا یہ اس کے اندر بھی آتا ہے فعل میں، ٹھیک ہے، فعل کے اندر بھی آ رہا ہوتا ہے، تو یہ کس طرح آتا ہے؟ فعل کے اندر تو زمانہ بھی ہوتا ہے نا، اس سے ہم اس کو یاد کر لیں گے۔ چلیں اب یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کتنے ہیں اس کے اندر، اس لائن میں دیکھیں 4 ہیں، اس میں 2 2 4 4 3 2 4، یہ اسم ہو گئے۔ اب فعل دیکھیں، اس میں افعال سے بنے، یعنی کہ ہم نے کیا فاعل مفعول فعل وہ بھی اسی کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ ان کو اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ ان اسماء کو فعل کے ساتھ ہم نے سیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ہدن، یہ ساتھ انہوں نے کیا بلو لائن بھی دی ہے ریڈ کے ساتھ بلو، کہ یہ فعل سے اسم بنا ہوا ہے۔ مفلحون یہ بھی اس سے بنا ہوا ہے، یہ اس طرح موسٹلی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والے ہو گئے، اس کے اندر دیکھیں 2 3 3، اس میں 1 ہے، اس میں 3 3، اب اس کے اندر دیکھیں ایک لائن میں 4 آ گئے، یہ 3، یہ کیا ہے جی فعل ہے۔ اب حروف دیکھیں اس کے اندر 2، اب دیکھیں اس میں بھی 4 حرف آ گئے، حالانکہ ہم نے کہا تھا 2 سے 3 کی بات کی ہے، لیکن اس میں 4 آ گئے، 3 2 1 2 2 2، اب یہ کمپلیٹ آ گئی۔ دیکھیں حرف اسم فعل، ہم نے کہا جی اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں عربی کے اندر،
اب ہم بات کرتے ہیں حروف بدلتے نہیں ہیں، مثلا لا ما وغیرہ تو چینج ہی نہیں ہوتے، اسماء ان کی صرف ہم نے جمع کو سیکھنا ہے۔ اصلی چیلنج کیا ہے جی؟ افعال کا چیلنج ہے، باقی آپ کو انشاءاللہ کسی جگہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ کبھی ماضی میں ہوتا ہے، کبھی مضارع میں ہوتا ہے، کبھی امر میں ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اور اس کورس کے اندر میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم ایک آیت مبارکہ جب بھی میں نے بات کی ہے وہ یہی کیا ہے کہ گرامر کو گرامر کے طور پہ نہ لیں، کہ آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ گرامر ہے مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے، نہیں، میں نے بار بار کی قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں، یہ جو گرامر ہم سیکھ رہے ہیں وہ کوئی ایک الگ سے کوئی ایسا نہیں سیکھ رہے، وہ سارا کیا ہے وہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں۔ اب ہم QC1 کمپلیٹ کر چکے ہیں، اس کے 4 باب ہم نے پڑھے ہیں، اس کو انشاءاللہ تھورولی دیکھیں گے ساتھ ساتھ۔ وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھیں گے تو اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر اسماء کون سے ہیں اور افعال QC1 کے اور QC2 کے جو ہم پڑھ چکے ہوں گے، جب وہ کلاس کر لیں گے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بھی جب آئیں گے تو اس کو بھی دیکھیں گے، اس کے ہم کنڈیشن کو بھی دیکھیں گے۔ مثلا کوئی فعل آ گیا، وہ کیا ہے جی؟ فعل ہے ماضی کا، یہ ماضی کا ہے یا مضارع کا ہے، یہ بھی ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے، بلکہ بتائیں گے، پڑھیں گے آپ لوگوں، یا یہ فعل امر ہے، یہ چیزیں ساری ہم اس کے اندر سے دیکھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ماضی کا کون سا ہے، یہ جمع کا ہے، کون سا آ رہا ہے کون سا نہیں آ رہا ہے، اس کو ہم جب آئے گا تو اس کے اندر ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ فعل کی اقسام میں ہم نے کہا جی نماز کا کورس کیا تھا ہم نے 3 حروف، اب بھی ہم 3 حروف ہیں، جیسے ہم فتح نصر ضرب سمع، ٹھیک ہے۔ اب ہم کون سے حروف دیکھنے جا رہے ہیں؟ کمزور حروف کو لیتے ہیں یہاں پہ۔ کمزور، یہ 3 حروف کمزور حروف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کمزور آدمی کیا کرتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے حالت میں تو کیا کرتا ہے؟ او ای آ وغیرہ کی آواز نکالتا ہے۔ یا اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ مریض ایک لیٹا ہوا ہے، یہ ڈرپ شپ اس کو لگی ہو، یہ بندہ لیٹا ہوا ہے تو وہ کمزور ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں ہے کسی کا، تو وہ اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے۔ تو بس اس کو یاد رکھ لیجئے، کام آسان ہو جائے گا۔ کیسے؟ اگر کمزور حرف کسی فعل میں موجود ہو تو فعل ہی کمزور ہو جائے گا۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی، ابھی میں ساتھ لکھ دیتا ہوں، واو، یا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف۔ ہم الف اور حمزہ کی بھی پہچان کریں گے اسی مطلب 2-3 کلاسز کے بعد۔ فی الحال ہم الف کی بات کر رہے ہیں، الف ہے یہ۔ وہابا، اس میں کیا ہے؟ واو ہے، تو یہ فعل کمزور ہے۔ اس میں واو ہے، کمزور ہے۔ اس میں یہ دیکھیں الف آیا ہوا ہے، یہ کمزور ہے۔ جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو شخص سے کمزور ہو جاتا ہے، اس طرح فعل کے یعنی کہ 3 میں سے کوئی حروف کمزور ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور فعل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شروع میں آئے، 3 ہے نا شروع میں۔ اب اس کے اندر یہ دیکھیں یہاں پہ آئے گا، اور بھی ہم کریں گے جس کے اینڈ میں آئے گا، جیسے میں دعا کی، یہ دیکھیں اس کی بات کر لیتے ہیں نا، دعا کے اس طرح ایک ورڈ ہوتا ہے ہدا، اس کے اینڈ میں کمزور آ رہا ہے، اس کے درمیان میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا، پہلا دوسرا تیسرا کسی بھی جگہ کمزور ان میں سے آئے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ فعل ہی کمزور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ صحت مند افعال 3 حروف جو ہم نے QC1 کے اندر پڑھے تھے، اس وقت بے شک ہم نے آپ کو نہیں بتایا یہ صحت مند ہے، فتح نصر ضرب سمع، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذرا شارٹ سے ہیں، اس کو ہم ذرا جلدی سے گزار لیتے ہیں، اگر آپ جواب دینا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ صحیح افعال بھی اس کو کہتے ہیں، صحت مند افعال بھی اس کو کہتے ہیں۔ مثلا اس کے اندر کون سے دیکھیں؟ فتح نصر، ٹھیک ہے، یہ، اور وعدہ کالا، یہ کمزور ہے۔ صحیح افعال بھی اس کو کہیں گے اور کمزور بھی کہیں گے۔ یہ دیکھیں یہ جی کمزور، 3 حروف سے کمزور، وہبا، وعدہ، کالا، زادہ۔ اب ان دونوں کے درمیان میں دیکھیں الف ہے، درمیان میں آ رہا ہے نا، اس کے بھی درمیان میں اور یہ بھی ہے، ان کے شروع میں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ ماشاءاللہ۔ تو یہ کمزور فعل کون سا ہے اس کے اندر؟ یہ بھی کمزور لگ رہا ہے مجھے، اور یہ بھی لگ رہا ہے، یہ داروا سم، ہاں جی، یہ تو صحابہ اور کانا کمزور ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں صحت مند افعال تو ہم نے QC1 میں کیا، ہم نے کہا تھا یہ 9000 بار آئے ہوئے نا۔ اب کمزور افعال بھی قرآن پاک کے اندر 9000 بار آئے ہوئے ہیں۔ لائنیں کتنی ہیں؟ 9000 ہی لائنیں ہیں نا،
تو ہر لائن کے اندر آپ کو یہ ایک ایک ملے گا، ہر لائن میں دیکھیں، ہر لائن میں یہ ایک ایک ملے گا. اچھا، صحت مند افعال بھی ایک آگے، کمزور بھی آگے. اب ہم نے بات کتنی کی؟ 3 کی بات کی ہوئی تھی نا، 3 یا 4 کی. جی سر. تو باقی کہاں کون سے ہوں گے؟ وہ اسم اور وہ ہوں گے نا حرف. نہیں نہیں میری بہن، ہم نے افعال کی بات بھی کی تھی نا، افعال کی. تو سر وہ پھر وہ ہوں گے جمع یا اس طرح ہوں گے نا. اچھا چلیں، یہ بردر شاہد میاں شاہد نہیں ہے شاید یہاں پہ نا، بیٹھے ہوئے یہاں پہ. اگر بردر شاہد میاں شاہد ہیں تو اگر انمیوٹ کریں تو ان کی ایک بات مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے QC1 میں کہی تھی. نہیں ہے؟ ان کی مسز ہیں نجمہ میاں، وہ بھی نہیں ہے. چلیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہوں گے. وہ لیکس لیول جو QC3 ہے اس کے اندر بھی ہم نے کچھ پڑھنے ہیں نا. QC3 میں وہ والے فیل بھی ایک فیل آئے گا. وہ کون سے ہے؟ وہ یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مزید فی. جی، اس کو کیا کہیں گے؟ مزید فی. کیا ہے؟ مزید فی. مزید فی. ہاں جی. جیسے امرین کہہ رہا آپ کی آواز پیچھے بچوں کا شور بہت زیادہ ہے. جیسے دیکھیں نا، اختلافا استغفارا، ان کو ہم بعد میں انشاءاللہ سیکھیں گے، یہاں فی الحال ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ 2 تو یہ ہیں کہ آپ کے ذہن کے اندر نہ رہے. اچھا تیسرا کون سا؟ اس لیے آپ کو یہ سلائڈ دکھا دی. مزید فی کیا ہے جی؟ 3 حروف والے افعال ہیں، یا کیا ہے جی؟ اصلی حروف والے افعال میں زائد حروف ہوتے ہیں نا بیسیکلی وہ. چلیں، مزید فی کی مثالیں یہ استغفارا اور یہ بی. اختلافات. ہاں بی اور جی سی. ٹھیک ہے. یکساں حروف والے بھی انشاءاللہ اس کے اندر پڑھیں گے، وہ یہ انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے بتائیں گے. یہ 3 جو ہے نا یکساں حروف والے ہیں یہ. اب کمزور افعال جو ہے نا آپ کو ہر لائن میں ایک نظر آئے گا. اب یہ ہے، اب دیکھیں اس کے شروع میں ہے، دیکھیں اس کے اندر کیا ہے؟ شروع میں ہے. اس کے کیا جی؟ بیچ میں جو ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جی کہ ریڈ نظر آ رہا ہے نا، اس کے شروع میں، اس کے بیچ میں ہے، یہ دیکھیے یہ الف نظر آ رہا ہے، اس کے اینڈ میں ہے، ٹھیک ہے، آخر میں ہے. ان افعال کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ اس کے اندر سیکھیں گے. بس فعلہ ہی جیسے ٹیبل بنائیں گے چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ. اس طرح قرآن پاک کے اندر آنے والے 9000، یعنی کہ ہر لائن میں تقریباً ایک انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا. اس کو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، ایک ایک کو سیکھیں گے. اب تھوڑا سا اس کے اندر ایشو یہ ہے، پہلے ہم نے ماضی کے کیے 3 کلاس کے اندر کیے تھے QC1 کے اندر، پھر ہم نے مضارع کو کیا تھا 3 کلاسز کے اندر کیا تھا، پھر امر و نہیں کو بھی ہم نے 3 کلاسز کے اندر کمپلیٹ کیا تھا. یہاں پہ یہ ہوگا آج اب ہم پورا ٹیبل کیا کریں گے. اب آپ کو پتہ چل گیا جی ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، امر کیا ہے، فاعل مفعول وغیرہ بھی اب آپ کو سمجھ آ چکی ہے، فاعل مفعول کی، ٹھیک ہے، اور مصدر کی یا فعل کی. تو وہ انشاءاللہ پورا ٹیبل کریں گے اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو. یہ ہے سر جی. یہ واو شروع میں ہی آئے گا، بیچ میں تو نہیں آئے گا نا. آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ تو واو سر یہ تو درمیان میں پھر وہ جمع میں بھی آتے ہیں نا واو، نہیں کنفیوز نہیں ہو جائیں گے. نہیں کنفیوز ہوتے. آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ کو آئیں گے تو بتائیں گے. نہیں، کسی بھی جگہ آ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، درمیان میں بھی آ سکتے ہیں. اب مجھے کوئی ذہن میں نہیں آ رہا ابھی نہ، اس طرف ذہن جا رہا ہے. کال کال قاف واو لام. نہیں وہ تو کالا سے ہے نا سسٹر، وہ تو ابھی تھوڑا دنوں بعد ان کو پتہ چلے گا کیسے آئے گا درمیان میں، لیکن فی الحال وہ آئے گا درمیان میں بھی. ٹھیک ہے، وہ کیسے آئے گا انشاءاللہ آگے جا کے پریشان نہ ہو، یہ بہت ایزی ہو جائے گا آپ کو. اب ہم نے QC1 کے اندر سیکھا تھا فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ. اس کو ہم نے کیا کہا تھا اس وقت؟ ہم نے کہا تھا 4 سٹائل، ہم نے کہا تھا 4 باب، ہم نے کہا تھا 4 اوزان. مطلب مختلف ٹیچرز نے مختلف بات ہو سکتی ہے کی ہو کہ جی ان 4 سٹائل پر آئیں گے، ان 4 اوزان پر آئیں گے، ان 4 باب پر آئیں گے. لیکن سب نے یہ 4 ہی پڑھائے تھے، یہ نہیں ہو سکتا کسی نے کچھ کی بات الگ سے کی ہو. یہ دوسرا، یہ تیسرا اور یہ چوتھا. اب اس کے لیے ایک چھوٹی سی ہم نے یہ بات کی ہوئی تھی، یہ سیکھی ہوئی ہے ہم نے. ٹھیک ہے، اگر قرآن کھولو گے فتح، کھولنے سے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ. اس لیے سن لو، سمے. یہ میننگز کو یاد کرنے کے لیے بڑی بہترین چیز. کوئی ریوائز کرنا چاہے گا اس کو؟
any brother or sisters, اگر قرآن کھولو گے جی پاکیزہ فتح بولے تو اللہ کی مدد آئے گی ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو۔ نہیں سسٹر دیکھیں اس طرح تو بات نہیں بنے گی. اگر قرآن کھولو گے فتح، کھولنے سے فتح، تو فتح اللہ کی مدد آئے گی نوسرا، جی ورنہ نصرہ مار پڑے ورنہ گی مار ضرب. پڑے گی درابا، اس اس لیے لیے سن سن لو لو سمجھ. سمیع۔ چلیں سسٹر میں پڑھوں؟ شاید آپ سسٹر شاہدہ پڑھ دیجئے، پھر نسیم آپ سے بھی کروا لیتے ہیں. اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ ورنہ مار پڑے گی درابا، اس لیے سن لو سمیع۔ جزاک اللہ. جی سسٹر اور کون کہہ رہی تھی؟ میں کل نسیم سر، جی کیجئے نسیم کیجئے. پڑھو سر؟ ہاں جی. جی، اگر قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ ورنہ مار پڑے گی زاربا، اس لیے سن لو سامیہ۔ جزاک اللہ. اچھا اب اس طریقے سے نا دیکھیں، کھولو فتح، مدد نصرہ، مار سے درابا، سن لو یا سے سمعا، تو اس طریقے سے ہمیں میننگز اس کے یاد رہ جاتے ہیں، معنی اس کے یاد رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہی ہم آگے اس کو بھی یاد کریں گے. وہابہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے دیا، وہابہ. وعدہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے وعدہ کیا، وعدہ سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں وعدہ. تو اس کے لیے ہم نے کہیں گے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابہ وعدہ. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ان کو بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح یاد کریں گے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابہ ہوتا ہے دینا یا دیا، وعدہ ہوتا ہے وعدہ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابہ وعدہ. آگے جی کالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا. یہ ورڈ قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اسی ون میں بھی اس کو قل هو اللہ سے انشاءاللہ ساری چیزیں آئیں گی. زیادہ اس نے بڑھایا، یہ زیادہ کیا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابہ وعدہ، بلکہ کہا، کالا کہا، زیادہ بڑھایا یا زیادہ دوں گا. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابہ وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. کالا زیادہ، اس دا ہوتا ہے جی دعا، ہدا ہوتی ہے ہدایت، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا ہدا. اب آپ نے پڑھنا کس طرح، اس کو کس طریقے سے یاد کرنا ہے، تو آپ نے اس کو اس طریقے سے یاد کرنا ہے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابہ وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا ہدا. جی سسٹر نگت جمال، آپ اس کو ریوائز کیجئے. السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام. وہابہ وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابہ وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کر ہدایت کر، دعا ہدا۔ جزاک اللہ. سسٹر اسما ایوب، جی میری بہن. جی اللہ نے وعدہ کیا دینے کا، وہابہ وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. جزاک اللہ. جی نعیم احمد، مائی ڈیئر بردر. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابہ وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دو گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. جی سسٹر شاندانہ. جی اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابہ وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. جی مائی ڈیئر بردر محمد اقبال خان، بریلینٹ اسٹوڈنٹ آف QC1. جی بردر اقبال انمیوٹ کریں، اتنا ٹائم نہیں ہے سر، 6 منٹ اوپر ہوں میں اس وقت. السلام جی علیکم سر۔ وعلیکم السلام. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابہ وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ لوگوں نے ریوائز کیا. اس طریقے سے آپ کا میننگز یاد رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. ونس اگین میں کہوں گا آپ کو کہ آپ لوگ منتخب شدہ لوگ ہیں. یو آر دا چوزن. اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے. آپ لوگوں نے QC1 کمپلیٹ کیا،
بڑے اچھے طریقے سے کیا، بڑے اچھا سمجھ کر کیا۔ اب آپ الحمدللہ QC2 کے اندر ہیں۔ QC2 کو بھی کوشش کیجئے، تھوڑی سی محنت کیجئے، تھوڑی سی سٹرگل کیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں تک پہنچے، ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خصوصی کرم آپ لوگوں پہ کہ آپ لوگ الحمدللہ قرآن کورس 2 کر رہے ہیں، تو 7 ہوم ورک ہمیشہ کیجئے، 2 تلاوت کے، اب کوشش کیجئے 5 منٹ سے 10 منٹ پہ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ 5 منٹ تو کیجئے، پڑھنے کے کتاب سے، ورک بک سے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجئے۔ ہم آپ کا انشاءاللہ ایک چھوٹا سا گروپ بنائیں گے، QC1 میں تو نہیں بنا تھا، اس کے اندر سسٹر امبرین طاہرہ یہاں پہ موجود ہیں، یہ آپ کی ہیلپ کریں گی، اور سسٹرز بھی ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہیلپ کریں گی، لیکن ونس اگین اس کے اندر پوری بک نہیں بھیجنی، پورا کوئی کوئز نہیں، کوئی اگر چھوٹا سا سوال آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، تو یہ میری بہنیں جو بردرز ہیں یہ آپ کی تھوڑی بہت ہیلپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے ورک بک چیک کروانی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو نام دیں گے، آپ ان کو ورک بک چیک کروائیں، ورنہ انشاءاللہ میں آپ کو اس سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، آپ خود سے انشاءاللہ ورک بک اپنی کریں گے اور بڑے اچھے طریقے سے کریں گے۔ تو میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں نماز میں مختلف صورتوں کو بلائیے۔ اچھا، اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کوئز کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، PDF سلائیڈز کو پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس بکس ہیں تو PDF سلائیڈز کے بک سے ہیلپ لے لیں، ساتھ ساتھ اپنی ورک بک کریں، تو آپ کے انشاءاللہ نمبر زیادہ آئیں گے، بہت زیادہ نمبر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو 90 اینڈ ابو کے اندر رہنے کے لیے جو یہ کوئزز ہیں، اس کے اندر آپ کے 15 میں سے 15 نمبر آنے چاہیے، ورک بک آپ کریں گے تو اس میں سے 15 کے 15، باقی فائنل اور مڈ رہ جاتے ہیں، اس میں انشاءاللہ تھوڑا پھر ساتھ آپ ضرور کیجئے گا، تو اس سے کیا ہوگی، آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جو نئے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ یہ جو جس پہ ویڈیو آئے گی اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جو ہی میں ویڈیو ڈالوں، بعض دفعہ بھول جاتا ہوں بیچ میں، تو آپ وہاں سے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی یہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو جو ہے اوپر چلی جائے گی تو لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس پر عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔